بول کروا دیتی. اور یہ انسان کی عجیب سے کمزور محنت میں رہتی ہے. یہ مشاہدے سے اثر لینے کا مشاہدہ آنکھ سے گر دیتے. اور انبیاء علیہ السلام آ کر یہ غیب کی بات کرتے تھے, یہ مشاہدے کی بات نہیں کرتے تھے. جیسے منارے سے نہیں, انبیاء علیہ السلام بڑے بڑے لوگوں کے پاس, بڑے بادشاہوں کے پاس, تو وہ تو ظاہر نہیں تھے کہ ہم طاقت والے ہیں, نالے والے ہیں, عہدے والے ہیں, چیزیں والے ہیں. اور یہ آج دنیا پر ہم یہ بات کرتے ہیں جیسے کفار مکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی, تو ابو جہل اور یہ جتنے بھی کفار مکہ تھی وہ تو کہتے تھے کیسے ہم اللہ کی مان لیں, ہم کی سوسائٹی کو ختم کر دیں, اس کو چھوڑ دیں, اس کو گرا دیں, اور ایک اللہ کی مان. ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کیوں کہ وہ مشاہدے والی زندگی پسند کرتے, اور یہ مشاہدے والی زندگی یہ انسان کی کمزوری ہے. جیسے ہم بولتے ہیں انسان کی جیب میں تھوڑا سا پیسہ رہتا ہے اور یہ بازار جاتی ہے اور بازار کی یہ چیز خریدتا ہے, تو یقین کہاں بنتا ہے, اس پیسے پر یقین بنتا. ایک مرتبہ بہت پہلے کی بات ہے, ہم تو نہیں جا رہے تھے بلیاد کر کے بیان میں بیٹھے تھے, تو میں عجیب بات ہے, اور وہ سال اور کی جماعتیں جب جاتی تھی تو پہلے کبھی جاتی تھی تو کبھی کبھار سال کی جماعت آ جاتی تھی تو ہم لوگ بات کرتے تھے. تب بلیاد کرنا ہے تو دیکھو اللہ سے اللہ کے بات سے اکثر یہ بات کرتے ہیں. اور یہ جو ہماری جیبوں میں جو ان دنوں میں 7,000 خرچہ ہوتا ہے, تو حضرت یہ فرمایا بلیاد کرنی کہ تمہاری جیب میں جو 7,000 کا گرام پڑی ہے اس سے بھی کچھ نہیں ہوتا, تم اپنے دل کو سمجھا دو اس سے بھی نہیں ہوتا ہے تو جیب میں پڑی, اور تم اپنے دل کے بھی سمجھا دو کہ اللہ سے اللہ کے غیر نہیں ہوتا. 7,000 والی برات ہے نا, تو اپنے دل کو سمجھا دو تو تمہارا یہ دل آنے گئی, تم آپ کے دل کو دے دو کہ دل کیا جانے لگتا ہے, ہوتا دل کرتے لگتا ہے. میرے بولتے سبھی حکیم اللہ سے ہوتا ہے, یہ سارا اللہ کا ہے, یعنی نظر آ رہے سب اللہ کا ہے, اور اللہ کا غیر کے بغیر سب کچھ کر سکتے, اور غیر اللہ کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. اب یہ یقین بنے گا کیسے, جیسے میں نے عرض کی نہ پہلے اللہ کا نبیوں کے دیش تھے اور نبی بات فرماتے تھے, اور وہ بھی باہر جا اس بات کو دینا تھے, باہر جا اس بات کو کرتے, اور اسماء الہ الا اللہ کے محمد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک دو کو نہیں بھیجا, 1,24,000 کے نزدیک نبیوں کو بھیجا, بلکہ ہمارے یہ کتاب جو فرمایا کرتے تھے کہ بعض روایات میں 2 لاکھ کا نردوش نہیں آئے, اور اسی ایک بات کے لیے میرے بیٹے سے جو تبدیل کیا نا, یہ ایک محنت ہے, یہ اسی بات کی ایک زندگی کی ایک کڑی ہے کہ جو اس بات کو کرے گا کہ اللہ سے اور اللہ کے غیر سے ملے گا تو اس کا یقین بڑھے گا, ورنہ پھر دنیا میں ہمارا یقین یہ دیگر گزار کی طرف جائے گا. تو میرے بیٹے اللہ پاک نے مجھے راستے جو محنت کی ہے, یہ محنت نہیں بلکہ طالب فرمانے کی اللہ پاک نے محنت کے طور پر دیا ہے, لیکن محنت اور ایسی اللہ پاک نے محنت دی جو نبیوں کو دیا کرتے تھے, اور نبیہ کا انسانوں کے دلوں پر محنت کرنا. اب اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی بنا کر دی دنیا میں, کوئی اور نبی نہیں آئے گا دنیا میں, نبوت کی دروازے اللہ پاک کی طرف سے بند ہوگی, لیکن اللہ پاک کی ساری نبوت کو بند نہیں کرنا, ساری نبوت کو اللہ نے بند نہیں کرنا. اور وہ کیوں بند نہیں کرنا ہے, دیکھو پہلے دنیا میں انسان بھی کم رہتے تھے, اللہ پاک جو نبی کو دیتے تھے قوم کے لیے, کوئی شہر کے لیے, تو اس وقت 8 ارب لوگ دنیا میں رہے, لکھنے والے لکھتے کچھ کم 8 ارب اس وقت دنیا میں. اب 8 ارب لوگوں کے لیے نبی نہیں ہوگی. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ پاک نے اس امت سے وہ کام کیا جو اللہ پاک نے نبی کو دیا. نبی نہیں ہے لیکن نبی کے کام والے, نبی کی محنت والے, اور نبی کیا محنت کرتے تھے جیسے میں نے عرض کیا,
ایک ایک کے پاس جانا، ایک ایک ایمان یقین کی بات کرنا، قدر حشر آخرت کی بات کرنا، یہ بہت بڑی بات ہے میرے کو۔ اب بات ہم یہ نہیں فرمایا کرتے تھے نا کہ جو کہہ گا کہ بھائی میں حاضر ہوں اور میں صدر ہوں اور میں اجازت ہوں اور میں دکان والا ہوں، تو ہم نے اپنی حیثیت دلا دی۔ کم حیثیت ہے، اصل حیثیت کیا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آیا، یہ بڑی حیثیت ہے۔ اللہ کیا دیکھو سفیر ہوتا ہے نا، کسی ملک میں دوسرے ملک میں سفیر چلا جاتا ہے، کتنے ملک ہے، پاکستان کا سفیر وہاں چلا جاتا ہے تو اپنے آپ کو سفیر سمجھتا ہے، اور سفیر کا کام بہت بڑا ہوتا ہے۔ اگر ایک سفیر کا کسی ملک میں جا کر وہاں دکان کھول لیں یا کوئی ریڑھی لگا دینا چلے گا کیونکہ تمہارا کام تو یہ نہیں ہے، تم تو سفیر ہو، سفیر تم تو اپنے ملک کے سفیر ہو، یہاں پہ تمہارا کام یہ نہیں ہے۔ کام نہیں اسی طرح میرے بھائی دوستوں، یہ جو دنیا کی کام ہے یہ تو تھوڑے سے وقت کے لیے ہے، تھوڑے کمانے کے لیے ضرورت پورا کر، لیکن ہم تو اللہ پاک کی زمین پر ہم خریدتے ہیں تو سفیر ہو میرے پاس سے کرتے، ہمارا تو کام تکلیف کا کام ہے، ہم تو پانے والے ہیں، ہم تو اس کام کے لیے نہیں ہیں۔ تو ابھی آج میں اکثر یہ بات کرتے تھے کہ اپنی حیثیت کو پہچان لیں، اور حیثیت کیا ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کام آئے، یہ بہت بڑی حیثیت ہے۔ ایسے غلط بات آگے ہوئی، اسپتال میں ایسے لوگ اندر جا رہے تو ایک کسی کو بھی جیسے کچھ دن کہاں جا رہے نہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس پوچھنا چاہتا تو اس کو چھوڑ دیتے، تو کیسا دیوانا پیشہ قریب آ کے کہتے تم کہاں جا رہے ہیں اور کس ملنے سے جا رہے ہیں اور تم کون ہو، کچھ بھی کرنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں مسلمان ہوں اور یہ جا کر کے جا گیا تو تم یہ جتنے بھی گزرے نا صدا سے تم نے ہر بات کی کہ وہ اللہ کا بندہ ہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امت بھی اور یہ چیزوں کا اگر آگے تک پہنچ جائے کیونکہ جیسے ظاہر آدمی ہے سلسل دار بتائیتے ہیں تو بھائی ہم تو زمین پر ہم تو اللہ پاک کی یہ بندے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام والے، ہم تو کام نہیں ہمارا کریں، ہمارا تو اور کوئی کام، ہاں یہ دوسری جو ہمیں ضرورت ہے ہمارے حضرات فرماتے کہ یہ ضرورت اس کو پورا کریں گے، تو جیسے صحابہ نے ضرورتوں کو پورا کیا، وہ بھی تھی گھر والے تھے اور جو ہے ان کی بھی معاشرت تھی، ان کی بھی معیشت وہ بھی تاجر، لیکن اپنے کو انہوں نے اپنی ضرورتوں کو پورا کیا اور دین کے کام کے اور ہمارے یہاں سچ کی تو میں اس کو پہلی مرتبہ یہاں پہ لے آئے مرکز میں، پھر میں نے پھر اس سے بات کی تو سب سے بات مجھے بتا کیا لگی تبدیل کو سمجھ کیا سمجھے، اس نے کہا یہ اتنا سمجھا کہ اس کو ایک نمبر پر رکھنے دوسرے کام کو دو کرنے وہ بھی کام کرنی گھر کا کام ہے اور لیکن اس کا مطلب تم یہ کہتے کہ تجدید ہے انہوں نے کہا کہ اس کو پریورٹی کر رکھنی نمبر 1 ہے، میں نے کہا بالکل سیکھا ہے کہ اس کو ایک تو میرے بلدے سے انبیاء علیہ السلام آ کر یہی ایک بات ہی کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ صلی کامیاب ہو گیا، اور حضور علیہ السلام نے اس بات کی دعوت دی کہ خدا تو کرنا پڑے، شہدا تو کرنا پڑے، ابو جہل تو کرنا پڑے، ایک ہی کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت ملی اور جب نبوت نبی علیہ السلام کو ملی تو ہر طرف یعنی جہالت کی جیسے ہم سنتے آ رہے ہیں اور کوئی جو ہے نا ایسی حالت شاید اس کے بعد ہو یا شاید اس سے پہلے کبھی ایسی حالت ہوئی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دینے میں جو حالات تھے یعنی عرب کی یا حجاز کی جتنے بھی حالات تھے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنا یہ تو جیسے جہالت کی بات ہوتی ہے، یعنی اتنی حد کی جہالت کی کہ کوئی حکومت نہیں کرنا چاہتی، اسے کیا بات سخت ہو سکتی، لیکن میرے بھائی دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کرنا اور نبی علیہ السلام ایک دوسرے کے پاس جاتے ایک ایمان یقین کی بات کرتے قبر حشر کی بات کرتے اپنی طرف سے اللہ کرنے اللہ نے مجھے یہ بھی جمع کر دے گا تمہارے اور میرے بھائی دوستوں حضور علیہ السلام کی اس محنت پر بہت زیادہ تکلیف ہوئی نبی علیہ السلام یعنی نبی علیہ السلام کے ارشاد جتنا مجھے ستایا گیا کسی اور کتنا نہیں ستایا، ایک دو تکلیف ہوئی نا جب بھی کرنا ایک دن ایک ہے ستانا اب ضرور قبول
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جلد کو صفا دیتے ہیں. یہ میرے بھائی دوستوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بات کو نہیں چھوڑی. کفار مکہ اکٹھی ہوئی اور ابو طالب کے پاس گئی. ابو طالب بڑا آدمی, مکہ مکرمہ میں جیسے بڑا آدمی ہوگا, تو انہوں نے ابو طالب کو کہا کہ ہماری ایک بات آپ مانیں, آپ اپنے بھتیجے کے پاس چلے جاؤ اور اس کو یہ بتا دیں کہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ دو. اگر تم مان چاہتے ہیں تو ہم تمہیں مان دے دیں, تم مطلب سب سے ماندار آدمی بن گئے, اور اگر تم سرداری چاہتے ہو تو ہم تمہیں سردار بنا دیں, تم ہماری سرکار بن, تمہاری بات مان لیں. اور اگر تم کسی ایسی عورت سے نکاح کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے اعلیٰ اور خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کر دیں گے. تو ابو طالب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور ابو طالب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کی. تو نبی علیہ السلام فرمایا جس طرح تم کہ میرے چچا ان کو کہہ دیں اگر تم ایک ہاتھ پر میرا سورج رکھ دو اور دوسرے پر چاند رکھ دو تو تب بھی میں اپنی اس بات سے نہیں ہٹوں گا, اس لیے اللہ پاک نے مجھے آخری نبی بنا کر دو اور یہ میرا کام ہے. تو میرے بھائی سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت دیر تکلیفیں آئی اور نبی علیہ السلام نے برداشت. اور جب نبی علیہ السلام نے بات چلائی تو سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے. وہ پہلے سے ان کا تعلق تھا نبی علیہ السلام کے ساتھ, تو وہ ایمان لے. اور پھر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے بازار میں گھر میں جاتے ہوئے یہ دعوت کو دیتی تھی اور 5 بڑے صحابہ کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کیا کہ یا رسول اللہ یہ میری آج کی کمائی ہے, اور وہ اسلام میں داخل ہو جائے. اور وہ صحابہ جو عشرہ مبشرہ میں سے دیکھ رہا ہے, یہ ایک محنت ہے میرے بھائی دوست جو نبی علیہ السلام کو بنانے سے. اور حضور علیہ السلام اور پھر صحابہ اسلام کو لے کر پوری دنیا میں چلے, پوری دنیا میں چلے. انہوں نے پہلے ہی یہ کسی بات یہ پیچھے نہیں ہے نبی علیہ السلام اور یہ صحابہ کے ساتھ, اور پھر ہجرت فرمائی, مدینہ منایا اور وہاں کی دین کی محنت شروع ہوئی. صحابہ اللہ کے راستے میں نکلے اور ایسے صحابہ کے پھر شہید ہوئے واپس بھی نہیں ہے. یہ قصہ بھی بتا رہے تھے کہ جو بعض ممالک ہی نہیں آتے, یہ جو الجزائر ہے, تونس ہے اور جو مصر وغیرہ یہ ایسے ممالک ہیں کہ یہ عرب نہیں تھی, یہ عربیوں کا ریجن یہ سارے ابھی بھی افریقہ میں جا رہے ہیں, تو کہتے یہ افریقہ والے تھے. لیکن یہ صحابہ آئے تو جب انہوں نے یہاں دین کا کام کیا اور تجارت تو یہ سارے جو ہے نا عرب بن گئے, ان کی لباس میں ان کی تبدیل ہو گئی, ان کی زبانوں میں تبدیل ہو گئی. یہ صحابہ کی محنت کی وجہ سے ہم چین کی بہت تھی تو وہاں ایک صحابی کی قبر بھی تھی, اور وہاں بھی ایک چین میں ایک شہر ہے شیام, تو جب آپ وہاں گئے تو یہ غیر بھی آتے تو وہاں ایک شہر میں تقریباً 7-8 مسجدیں تھی اور 2 پرانی مسجدیں تھی. تو اس میں بھی اور لوگ بھی انگریز اگر بھی سیر کے لیے آتے ہیں کرتے اس کو سمجھ میں آتش تھی. تو ادھر جو غیر مسلم آتے ہیں تو یہ پھر ترجمان ہوتے ہیں, مرد ہوتے تبدیل اپنے ترجمان کرتے ہیں تو یہ ایسی مسجد ہے تفصیل بیان کرتے ہیں. انہوں نے کیا کر کے پوچھے کہ انہوں نے کیا چیزیں مسلمانوں کی عبادت کر, انہوں نے کہا کہ کیسے بنی, تو اس نے کہتے قافلے گائے تھے غلط پہلے, وہ قافلے گائے تھے تو انہوں نے یہ عبادت کیا تھا. تو انہوں نے کہتے کہ یہ صحابہ آئے تھے یہاں سے گزرے. اب میں سوچتا ہوں یعنی عربستان یعنی حجاز مقدس
چین، ہم جب چین جاتے ہیں تو 4-5 گھنٹے 6 گھنٹے تو وہ جہاز میں لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ پتہ نہیں یہ صحابہ کیسے آئے، انہوں نے کیسے ہجرت کی، یہ کیسے پہنچے، اور پھر کرے کرے انسان کو ضرور یہ سوچا جاتا ہے، جو بھی یہ سوچا جاتا ہے یہ صحابہ کیسے۔ تو میرے بچے یہ صحابہ انہوں نے دین کو دینا ہے، انہوں نے محنت کی اور انہوں نے ایسی محنت کی کہ محنت کے اثرات ابھی بھی نہیں نظر آ رہے ملکوں میں، ابھی بھی ہے تو غیر مسلم بڑی بڑی پوری حکومت ہے لیکن وہاں پہ مسلمان، تو یہ کیا یہ صحابہ نے ہجرت کی، یہاں آئے، یہاں ان کی قبریں گئی اور پھر بھی واپس نہیں ہوئی، یہ کبھی واپس نہیں ہوئی اپنے ملکوں میں کہ ہم اپنے ملک کو لے کر بتا رہے ہیں۔ ہماری تو آسان ہے، چلا لگایا سال لگاؤ پھر واپس آ جائیں اور پھر روزہ لگاؤ پھر واپس آ جائیں، پھر پچھلے سال میں کتنے دن بات ہوئی اور چیزوں بات کی، ان کی یہ سوچی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بکریاں چراتے ہی مدینہ آئے تو پوچھے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی نے کہا تو بہت کہ جنگ میں چلے گی، تو بکریاں وہاں چھوڑ کر ادھر چھوڑ دی، کوئی گھر میں پلانے ادھر چھوڑ دی، اور جب وہاں پہنچتے تو لڑتے شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے کسی پر اتنا رشک نہیں جائے اتنا وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میں، کیوں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آ رہی تھی تو فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اے اللہ میں وہاں سے راضی ہوں، تو بھی دل سے راضی ہو جا۔ یہ صحابہ کی شان تھی اور میرے صحابی کی نہیں، کئی صحابہ کی ایک مثالیں ہیں۔ ایک صحابی اپنے آپ کو ترغیب دے رہے کہ کتنی زندگی گزر گئی کافی سے، اور وہ بھی تمہیں سبزیوں کے دوران تھوڑا سا گوشت ملا، کسی نے کہا کہ تھوڑا یہ کھا لو کمر سیدھی کر لو، اور جب ایک دوست منگا لیتا پھر اپنے آپ کو ترغیب دے رہے کہ بڑا زمانہ گزر گیا تاریخ، بڑا زمانہ گزر گیا تمہیں میں چاہتے ہیں، اور پھر تھوڑا سا ٹکڑا گوشت گرا دیں اور لڑکے لڑکی شہید ہو جائے۔ تو ہمارا سامنے آنا اور جانا اور ان کی عادت یہ شہادت، ان کی انتہا شہادت یہ شہادت۔ دو صحابیات دعا کرتے ہیں، حضرت جہش رضی اللہ عنہ عبداللہ دعا کری کہ کل میرا مقابلہ ایک ایسے بڑی کافر کے ساتھ ہے کہ وہ مجھ پر حملہ کرے یا اس پر حملہ کرے اور وہ اس کو قتل کری تیرے راستے نہیں، اور وہ جو کمالے گنی نے اس میں کہا آمین۔ اب یہ دعا کریں کہ اللہ کل میرا مقابلہ ایک ایسی بڑی ظالم بڑے کافر کے سامنے ہے اور وہ مجھے قتل کری اور میرے یہ ناک کان اور جتنی بھی آزادی اس جاگے میں چڑھے گی، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں تھی اور وہ کہ عبداللہ یہ کیسے ہوا کہ اللہ تیرے راستے میں ہوا، اور پھر اللہ کہے کہ یہ سچ ہے۔ تو دوسرے صحابی کہتے ہیں کہ جیسے دعا مانگی تھی اسی طرح قبول ہو گئی۔ تو میرے بھائی یہ صحابہ کی زندگی جو ہے نا یہ ہمارے لیے ایک مشورہ ہے، یہ ہمارے لیے راستہ ہے، اس کو ہم دیکھیے اللہ پاک نے کیسے لوگوں کو پیدا کیا ہے زمین پر اور کیسے بہادر لیتے ہوئے صحابہ، یہ دین پر بھر دینے والے لوگ، یہ ایسے لوگ نہیں تھے ہمارے ساتھ، یہ بہت بڑے لوگ تھے صحابہ۔ اگر ایک ایک صحابی کا آپ لکھنا شروع کریں تو کتابیں درج ہیں، بڑی بڑی لوگ یہ مولانا سے رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے یعنی حیات صحابہ، اور پھر یہ مولانا صاحب نے اس کو دل بڑا کم کر دیا تو اس کو پڑھے گا تو ہمیں پتہ چلے کہ صحابہ نے کتنی قربانی ہے اور کتنی یہ مرد جو اس میں تھے، اور اس صحابی نہیں کوئی صحابہ کی مثالیں ملتی ہیں۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہو سکتی ہے کہ موت کے وقت ایک دوسرے کو یہ کیا رہتے اس کو پانی پلا دی، اس کو پانی پلا، اور یہ سارے شہید ہو جاتے ہیں
میری وجہ سے تبلیغ کی جو محنت ہے یہ اس کی مشق ہے. یہ ہم اس مشق کے لیے نکلے کہ ہر بھائی میں قربانی کا جو جذبہ ہے. ہمارے پہلے ہدایات سے بتاتے ہیں کہ جب جماعتیں جاتی ہیں کہ بھائی ہر بھائی جو ہے دوسرے کا اکرام کرے. تو یہ کیا ہے؟ یہ سیکھ ہے صحابہ کی زندگی، یہ سیکھی. اور صحابہ نے یہ سیکھ لیا. کوئی یونیورسٹی سے پڑھے ہوئے بڑے پڑھے لکھے تھے اور کوئی ڈاکٹر انجینئر نہیں تھا، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق بہت بڑے آدمی بنا دیا ہے. اللہ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ مہمان آ کر دیکھو نچیز چھوٹا سے آنا لگتا ہے، لیکن اللہ کے ہاتھ بہت بڑا آنا لگتا. اور تم جو ہے نا یہ دیا کو بچا دیں اپنی بیوی کو دے دیں اور مہمان کھا دے گا، ہم کسی طرح رہ جائیں گے. اور انہیں کو دوسرے وقت پر ان کو مل جاتا ہے، ساری زندگی ایسی تیار. اور اس میں وہ عمل کو کیا اللہ نے پسند کر دیا اس عمل کو. میرے بھائی دوستوں، اس تبلیغ میں جو محنت ہے نا وہ مثال کسی بات کی محنت ہے کہ بھائی ہر بھائی میں وہ صفات آ گئی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صفات، جو نبی علیہ السلام علیہ اخلاق تھی، وہ ہر بھائی میں آئی. اور اسی کے لیے صحابہ نے قربانی کی، جو قربانی کی وجہ سے ایسے بن گئے تھے. ایسے نہیں ہوا جیسے نبی علیہ السلام کے بیٹے ہمارے کو تو اس وقت تیار کھانا نہیں تھا، تو برداشت تھا، مارے پا رہے ہیں، سختیاں برداشت کر. اور بلال صبر کرے، صبر کرنا جنت ہے. تو صحیح رضی اللہ تعالیٰ نے تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تمہاری ساتھ کیا معاملہ ہے؟ تو اس نے اپنی کمر دکھائی کہ انگاروں پر بتایا جاتا تھا. انگاروں پر کتنا آسان بات نہیں کہ ہے، بڑا مشکل. اور پھر میری چھوٹی کی وجہ سے یہ انگارے بڑھ جاتے تھے. اچھا تم رضی کیسی کمر کی نہیں دی اتنی بڑی قربانی کی صحابہ. یہ ابتدائی زمانے میں سارے بھارے کارے حضور علیہ السلام نماز کر رہے اور ایک بدبخت آتے نبی علیہ السلام کی کمر مبارک کے اوپر ایک اونچی رکھ دیتا ہے. ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جا رہے تھے، کسی حضور کے بدلہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں کو چھوڑا اور دیکھنے لگی نبی علیہ السلام نیچے گیا. ان لوگوں کی محنت ہے، میری محنت یہ قربانی کا نام ہے. یہ کام ہے میرے وجہ تبدیل. اور اس قربانی پر یہ اللہ دے گا وہ ہماری سمجھ سے جائے. یہ اللہ دے گا اس طرح اس قربانی پر. ایک انسان آخرت کی انتظار کر کے تو صحابہ خوشی ہوگی، اللہ پاک راضی، اللہ کی نبی راضی، دنیا میں بشارت مل گئی جنت ہوگی. تو کیا کتنی بڑی بات ہے جب ایک آدمی کی دنیا میں اس کو جنت کو خوشخبری میں سنائی جا رہی. اور یہ کس بات پر؟ یہ اس بات پر نہیں کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تاجر کے قبر کے مکہ مکرمہ میں سنیں. یہ تو اس قربانی پر جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سارے مومن پر اس کے موقع پر لاتے اور کچھ بھی کر نہیں چھوڑا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آدھا سارا سامان لا رہے اور یہ کبھی کا موقع جو تھا یہ سخت گرمی تھی اور سب سے سخت حالات کبھی کے موقع تھا. زمانے کی یہ واحد یعنی غزائے یعنی جنگ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنگ کا اعلان کیا تھا اور لوگوں کو چندہ دے اور اس وقت پھر کیا چل جاتا ہے کون سب سے آگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمبر 1 سب سے آگے.
وجہ سے تبلیغ کی محنت یہ جو ہے نا یہ قربانی کا نام جو جتنی قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ کی قربانی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بڑھائے گا لوگوں کی دلوں پر راج کرے گا پھر ہوگا کچھ بھی نہیں ماننے میں پیسے نہیں ہے جس کے ساتھ لیکن یہ بادشاہ کی طرف دے رہے جو اللہ کے لیے دین کے لیے قربانی کرے لوگوں کے دلوں اگر اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈالے گا اتنا بڑا کام یہ میڈیا کا کام یہ انبیاء علیہ السلام اور یہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ اب یہ سمجھے نہیں ملے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا کام اللہ کی مدد کے لیے اسلام کو ایک ہی پیچھے جانا لوگوں کی فکر کرنا پورے عالم میں پورے امریکہ میں افریقہ میں یورپ میں آسٹریلیا میں اور یہ چین میں اور روس میں بھی چلے بڑے ممالک کتنے ملک ہیں اب ان تک یہ بات پہنچانا کوئی بات نہیں کر دے رہا اللہ کی اور آپ جا کر اللہ کی بات کریں ہمارے ساتھ ایک دن دیتے تھے انہوں نے کہا کہ اگر اللہ کا ذکر کرے تو میں تیز طرف تیز کر انہوں نے کہا کہ کہتے یہ ذکر کی جو دریا ہے نا اور یہ درخت ہے یہ بھی اللہ کے ذکر کے پیاس ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں اب میرے بیٹے سوچو کسی ایسے ملک میں جہاں پہ اللہ کا نام لینے والا نہیں اور ہماری جماعتیں وہاں چلتی ہیں وہ اللہ کی بات کرتی ہیں اللہ کی بڑائی بیان اللہ کتنی خوش ہیں وہ کتنا راضی ہے اس پر اللہ کا کتنے ہماری جو ہے نا عزتوں کو بڑھائے تو یہ تبلیغ کی محنت میرے بیٹے سے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی چپڑی دی ہے نہیں مل جائے گا کسی اور کو نبی نہیں ملی نکلے والا کام ہر غریب امیر عرب عجم شہری دیہاتی پڑھا لکھا ان پڑھ سب کے ذمہ دار کام بتا سب ذمہ دار جو مالدار جتنا ذمہ دار اتنا غریب اتنا ذمہ دار اور کس زبان کی لیے صاحبوں کی زبان نہیں آتی ابھی ہم کہتے تھے وہ حضرات بھی کہتے تھے بھائی ترجمان لیا ترجمان صحابہ نے کوئی ترجمان نہیں دیا صحابہ بغیر ترجمے کی ان کا وہاں جانے لوگ اسلام کے داخل غالباً انڈونیشیا ملیشیا ادھر صحابہ کے تجارت کے غرض یا کوئی اور ایسی جگہ گئے نجاشی بادشاہ تھے کسی ملک کی تو انہوں نے وہاں تجارت کی جب تجارت کی تو وہاں کے لوگوں کی تجارت کب ہو گئی تو بادشاہ کے پاس نہیں تو کچھ عرب آئے ہیں انہوں نے ہمارے جاگیدار کے خراب کر دی انہیں تو کیا ہوا وہ بلایا ہوتے ان کو بلایا گیا تو یہ ساری صحابہ تھی عرب تھی تو انہیں جب تم نے کیا کرتی کہ ہماری لوگوں کی جو لوکل یا لوگوں کی کام خراب کر اس نے کیا کی اس نے انہیں صفات بیان کی اسلام کی اور پھر انہوں نے تجارت کی بھی بیان کر دی تو وہ تم کیا کر دی تو اس میں دیکھے ہم عید توڑتے ہیں جب کوئی چیز واپس سے کہ ہم اس کو لے لیتے ہیں ہم جو وعدہ کرتے ہیں فائدے کرتے ہیں ہم جو عہد کرتے ہیں تو مطلب یہ بڑی چیز آ گئی وہ اپنے تجارت کو جو بھی ہو سکتی ہے کرے میرے بیٹے سے یہ صحابہ ہر اقتدار سے جو گئی تو یہ وہاں کے یقین بن گئے وہاں پہ رہنے والے بن گئے انہوں نے سارا کچھ کر دیا تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں رات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احمد نے پیدا کی یہ تو بہت بڑی بات ہمارا کیا کام ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کام اور جو صحابہ نے جس ترتیب سے کام کی اور جس سوچ کر میری دنیا کا کام اس سوچ تک پہنچنا ہے مولانا یاد رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھے حضرت آپ اسلام کو کیا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے یہ چاہتے ہیں کہ جس سوچ کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوچ تک ہم نے بھی پہنچا جو صحابہ کی زندگی تھی اس زندگی کو اپنانا پڑے اور بلکہ ہماری مفتی صاحب یہ فرمایا کرتے تھے کہ کم سے کم ہماری زندگی یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ بات ہے کم سے کم کتنا تو
بات نہیں. یہ محنت کیا ہے؟ یہ اس کی بنیاد ہے. یہ تو الحمدللہ نمازی بھی کریں گے، یہ بڑی بات ہے. اور ہماری تسبیحات کی جو الحمدللہ حضرات کرنا تو یہ بھی کریں گے، اور جتنے بھی نوافل ہیں اس کی بھی ہم پابندی کریں گے. لیکن اس زندگی دیکھو نماز کی کیا صفت ہے؟ یہ جیسے صفت جیسے نماز کی صفت یہ ہے کہ ہماری ظاہری زندگی یہ نماز سے صفات کرا دی. ظاہری زندگی کیا؟ جب میں مسجد سے باہر چلا جاتا ہوں، اب یہ ظاہری زندگی شروع. تو اس میں جیسا نماز میں آنکھ کی حفاظت، ادھر بھی آنکھ کی حفاظت، ہماری کان کی حفاظت، ادھر بھی کان کی حفاظت، ادھر زبان کی حفاظت، وہاں بھی زبان کی حفاظت. یہ نماز کے صفات ہیں. یہ ہماری باہر بھی آ گئی. تو تبدیل کیا کہ بھائی جو ہم چلے میں جو سکر وہ ہماری پوری زندگی میں آئے. ایسا نہیں ہے کہ ہم چلہ بھی لگائیں اور پھر جو ہم اپنے کاروبار میں، تجارت میں، ملازمت میں پھر جو میری مرضی ہے وہ نہیں. ان کی ادھر بھی ہماری طرف اللہ پاک میں توجہ ہے. ادھر بھی جو ہم اللہ پاک دیکھ رہے ہیں. اور وہ زندگی یہ ضرور کہ ہمارے معاملات اچھے ہو، ہماری معاشرت اچھی ہو، ہمارا لین دین اچھا ہے. ہمارے گھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور یہ تم سب میں سے اچھے ہیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے رشتے داروں کے ساتھ. یہ کیا یہ تبدیل ہے؟ یہ تبدیل کا ایک حصہ ہے کہ ہمارا وہاں بھی سارا کچھ ٹھیک ہے. جیسے صحابہ کتنی بار یہ واقعات بیان کرتے ہیں، کتنا واقعات ہم بیان کرتے ہیں کہ جیسے میں نے کہ بکری کی سیری آواز ہوئی اور موت پہ وقت ہوئی اور ادھر پھر چلنے سے چنجا کے ساتھ اس کو روزے کے لیے پریاس کرا. سے تو بیٹھ کر بات لے ہمارے پاس. تو میں نے کہا اگر یہ بات یاد ہے تو وہ کس بات کا کام ہے تو میں نے کہا سارے ختم ہو جائے. تو پھر میں نے کہا کہ ہمارے قدرت فرماتے تھے کہ اگر دل کے ساتھ چچے کے دے تو کس کے ساتھ ہمارا ایسے مسئلہ ہو جائے تو اگر یہ کہے کہ بھائی یہ تیرا تو تیرا ہے، یہ میرا بھی تمہارا ہے. یہ تیرا یہ تو تیرا ہی ہے، لیکن یہ میرا یہ بھی تیرا ہے. تو بس پھر تو مسئلہ حل ہو جائے. اور اگر ایسا ہے تو پھر تبدیل بھی کریں گے. پھر میرے بھائی دوستوں یہ تبدیل یہ اعمال کا نظریہ آیا. اس لیے سب یہ اکرام میں سے نہیں، یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق. خدمت یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی علیہ الصلوۃ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے فرمایا. تو اسی لیے میرے بھائی دوستوں حضور علیہ السلام والے اخلاق ہمارے کہیں یہ باہر پتہ چلتا ہے. کسی بھی ساتھی کا کہ غیر مسلم کیسے مسلمان ہوں گے، ہمارے نماز اس سے نہیں ہوں گی، روز اس سے نہیں ہوں گی، اس سے نہیں ہوگا. یہ ہماری بھائی کی زندگی دیکھے گا. غیر یہ بھائی کی مسجد نہیں آتی، یہ بھائی کی زندگی دیکھے گا ایک مسلمان کی کہ یہ نہ کہہ دے دی تھی یہ بولتا بھی حق ہے اور یہ سچ بھی بولتا ہے تو یہ متاثر ہے. جیسے میں نے صحابہ کیا کیا سنا. میرے بھائی دوست یہ تبدیل کی محنت اور یہ اعمال جو ہے یہ اس میں اللہ پاک یہ نبیت والے اعمال ہے. یہ اعمال ابھی نہ تھا، یہ نبیت والے اعمال اور نبیت والے اعمال یہ ہدایت والے اعمال ہے. اسے اللہ پاک کی طرف سے لائے. تو میرے بھائی دوست اللہ پاک نے ہی جو رات کو حضور علیہ السلام کو اور اللہ پاک نے اس امت کو جو پیدا کیا تو اللہ کو پتہ کہ اس لوگوں کے استعداد ہیں. اللہ نے پیدا کی، اللہ کو پتہ کہ استعداد ہیں، یہ ملک کو نہیں پھر سکتی، یہ جا سکتے اللہ کے راستے میں، یہ 4 مہینے بھی بتا سکتے ہیں اور یہ پوری دنیا میں بھی کر سکتے ہیں اور یہ اپنی جان مال کے ساتھ قربانی کر سکتے ہیں. اس لیے اللہ پاک نے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی قدر کو اللہ پاک سے بڑھ گئی. اللہ پاک نے اس کے توجہ سے اس کام کو شروع کرنا اور کل تحقیق کا یہ کام جو ہے نا پوری انسانیت تک پہنچے.
غیر مسلموں نے مسجد بن دیا غیر مسلم بڑی بڑی مسجدیں بن گئی اور بڑی بڑی جو وہاں پہ گرجے دینا اللہ پاک نے اس کو مسجدوں میں تبدیل کر دیا. روس میں کوئی اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں لے سکتا تھا, اتنی سختی کی روس میں. روس جب کمیونزم کا دے گا, چین میں جب کمرے ہو گئے سخت میں ہوتی ہے کمیونزم, وہ کسی مذہب کو نہیں مانتے اور یہ دوسرے مذہب کا سختی کرتے ہیں. لیکن اس کام کی برکت پوری شہر میں اللہ تعالیٰ کی مسجد بنائی, جماعت جاتی ہے الحمدللہ. اور وہ مسجد تو علیحدہ دور کی بات ہے, وہ جو ان کی جو کلیسائیں ہیں, جو ان کی چرچ ہے, جو ان کے گرجے ہیں, اللہ تعالیٰ نے کوئی کو انہوں نے تبدیل کر دیا, وہ تبدیل ہو گئے مسجدوں میں. یہ کیا یہ نقل حرکت محنت کی وجہ یہ نقل حرکت جو ہے نا, یہ اس کی مثال ایسی جیسے ہمارا بدن ہی چھ سکتا یا 7 فٹ کا بدن, تو اس میں یہ خون یہ حرکت کرتی ہے, یہ دل جو ہے نا اس کو دل کے خون کو, ٹھیک ہے. تو اگر یہ خون بینک نہ ہو کر گئی تو انسان کی موت یا کیا ہو جاتی, انسانی بن جائے, یہ خون بن کے جاتا, یہ مر جاتا. اسی طرح یہ دین میں جب اس کی جمود آ گیا جمود, تو پھر اس میں خیر نہیں رہی. اور جب یہ نقل و حرکت ہوتی ہے, نقل و حرکت, تو یہ دین زندہ ہے, جیسے انسان زندہ ہے. تو یہ نقل و حرکت جو ہے نا, یہ بہت بڑی بات ہے, اس سے دین زندہ ہے. ذات کے اعتبار سے یہ لوگوں کے اعتبار سے یہ دین زندہ بنا. اور اگر خدا نہ کرے نقل و حرکت بند ہو سے بڑا نقصان ہو جائے. یہ تو یہ بخارا اور یہ جتنے بھی ہمارے یہ روس کے جو علاقے تھے, یہ ہمارے اسلام کے بڑے بڑے مراکز تھے, تاشقند اور بخارا, یہ روس کی جتنے ہیں, اور اس میں بڑی بڑی کتابیں بھی لکھی گئی, بڑی بڑی یہاں پہ. لیکن جب یہ نقل و حرکت ختم ہو گئی نا, تو کمیونزم کا دور آئے, ان کی کتابوں کو جلایا, قانونوں میں ڈالا, یہ ختم ہو گیا. اور الحمدللہ جب ابھی نقل و حرکت شروع ہو گئی, جیسے میں نے عرض کیا, چین میں بھی مسجدیں کھل گئی, چین شہر مان گئی تو وہاں جمعے کی نماز, جب میں ہم جیسے نماز ہو جاتے تو ایسے جیسے وہ پہلے مدینہ منورہ میں جیسے جمعہ مسجد میں دیکھنے کا ایسے دیکھنے کرتے, ان کا یہاں کیسے چین اللہ تعالیٰ کے کام پہ دوبارہ شروع کرنا ہے. تو لوگ نماز کے لیے آتے, مسجد ادا گئی, الحمدللہ لوگ نماز کے لیے آتے. ہماری شمس لگتا ہے اکثر یہ بات بنایا کرتے تھے کہ یار وہ فرانس کا صدر صاحب تو وہ شاہ فیصل صاحب گئے تھے کبھی پیرس فرانس گئے تھے, تو وہاں پہ تھوڑے بہت مسلمان تھے, ان کے نہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار شاہ فیصل سے درخواست کی کہ آپ اس کے یہ پریزیڈنٹ سے یہ صدر صاحب سے اجازت دے کہ ہم یہاں پہ مسجد بنا دیں, 70 کی بات بنا دیں. تو اس کی درخواست کہ ہمارے یہاں کچھ مسلمان ہیں جو یہاں آج کے ملک میں پیرس میں, تو اگر ایک مسجد بنائی جائے تو ہم ان کو کیسے دے دیں گے, نماز پڑھیں گے. تو اس نے خود اجازت نہیں دی, بلکہ اس نے اس وقت کہا کہ کیا آپ اس بات کی اجازت دیں گے کہ ہم مکہ مکرمہ میں ایک چرچ بنا دیں, ایک جو ہمارا گرجا بنا دیں. تو وہ خاموش ہو گئے, کیسے تو نہیں ہو سکتا. اور آج ماشاءاللہ اس کام کی برکت کی وجہ سے پتہ نہیں 150 کسی نے کہا ایک پیرس میں اتنی مسجدیں ہیں, اور یہ جماعت ہماری جان. امریکہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا ماحول بنا دیا, اتنا ماحول بنا کیا پیغام ہے, اتنے مدارس ہیں, اتنے ماشاءاللہ بچے سارے ہوتے, اور اتنی بچیاں سارے 100% کر گئی, 100%. وہ لیکن ایک دستانے کے کہنے رہے امریکہ میں, اور وہ وہاں پہ الحمدللہ علم حاصل کرے, اوقات لگاتے اللہ کے راستے میں نکلتے. تو میرے کہتے تو جب محنت ہوتی تو محنت کے اثرات پوری دنیا میں نظر آنا شروع ہو جائے, اور جب محنت نہیں ہوتی تو آسان سی بات. جب یہاں پہ شہر میں کسی کھیت ہو یا کوئی کارخانہ یا ادھر محنت ہوتی تو دن بدن جو ہے نا وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا.
سال میں 2 سال میں 3 سال میں بہت بڑی بلڈنگ بنی ہوتی ہے. یہ محنت نظر آئی. اور جب محنت نہیں ہوتی ہے تو وہ اجڑ جاتی ہے. لیکن تو میرے دوستوں اگر محنت ہوگی تو محنت الحمد للہ ہماری جماعت اللہ کے راستے میں کرتی. لیکن ابھی بھی یہ آدمی محنت کے برابر بھی نہیں آ گیا. یہ ہماری جماعت ضرور کرتی. یہ تھوڑا سا ہم نکل اور اس نکل کے اتنی اثرات جب اصل کرا دے تو کیا ہوگی. یہ تو پوری دنیا جو ہے نا اسلام کی طرف جو ہے نا مائل ہو جائیں گے. اور یہ ابھی ہمیں کچھ تھوڑا سا لگے رہی ہے. تو یہ میری تھوڑی سی کارگزاری کرتے تھی اپنی کام میں اتنی ماشاء اللہ جماعت دنیا کے لیے الحمدللہ. پچھلے سال ہم گئے تو وہ تقریباً 17,000 جزیرے ہیں انڈونیشیا کے. ٹھیک ہے 17,000 اور کچھ بڑی بھی کچھ چھوٹے جزیرے ہیں. تو وہاں پہ جس مسجد میں گئے تو الحمدللہ الحمد ہر مسجد میں ہمیں ترجمان ملا. اور وہ یہاں رہنے کے بعد پاکستان کی کسی مدرسے سے عالم ملا ہماری ترجمان کرتے. یہ کہا تھا یہ دیکھو کتنی دور کے جزیرے ہیں. وہ جا کر فجی اور آسٹریلیا کے ساتھ میں جزیرے لگ جاتے ہیں. اور سارا سمندر میں اتنا بڑا سمندر سارے سمندر میں جزیرے بڑے چھوٹے. تو جس جزیرے میں ہر جزیرے میں ہمیں اردو کا ترجمان ملا. تو میں کوئی کہتا ہم رہنے نہیں پڑے گی, کوئی کہتا ہم رہے پوری کے مرکزی مدرسے میں, کوئی جو ہے وہ کراچی کے مدارس میں پڑے ہوتے تھے. اور پھر وہ ہماری ترجمانی کرے کر دیا. لوگ اس تبلیغ کی وجہ سے اردو کی دوسرے انداز میں اٹھنے والے اور ہمیں قابل ملا. انہوں نے جو پوچھا کہ آپ کون سے مدرسے تھے, کہتے ہیں تو انڈونیشیا کے مدرسے سے سارے. تو میں نے اردو کیسے آتی ہے. تو اردو ہماری جو ایک ہوتی نا لازمی جیسے فارسی جیسے ہمارے یہاں پہ اردو لازمی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو انڈونیشیا کے مدرسے اردو جو ہے نا ایک سبجیکٹ اس بار سے وہ لازمی ہے. یہ کیا لوگ شوق کر رہے کیا اردو سیکھے. اب ایسے ملکوں میں جائیں گے کہ وہ کہیں گے کہ آپ دعا کریں کہ ہم پاکستان آ جائیں. ہم کہ پاکستان میں کچھ نہیں ہے, اس سے 32 کا کام ہے. اور وہ شوق کرتے کہ ہم پاکستان چلے جائیں اور وہاں 4 مہینے لگا دیں. اور ہم انشاءاللہ یہ شوق کریں کہ ہم پوری دنیا لے جائیں تو جائیں گے نا. ہاں پوری دنیا کی اپنیت کر دیں. اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. ہماری جیب کے لیے مشکل ہے, نکلنا ہمارے لیے مشکل ہے, لیکن اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. وہ اللہ کے دین کا ارادہ کرے. تو اب جیسے میں نے رشتے میں پوری دنیا میں تقریباً 200 سے اوپر ابھی ممالک دنیا میں ہر ملک تک پہنچ, ہر ملک تک یہ بات پہنچانا کہ اللہ سے ہو تو اللہ کے غیر سے نہیں ہوتے, اللہ کی طرف. اب دیکھیں نا اس وقت دنیا میں جیسے میں نے اس میں 2 ارب جو ہے نا مسلمان ہے, باقی سارے غیر مسلم. کوئی عیسائی ہے اور کوئی جو ہے نا یہ ہندو ہے. کوئی آگ کو پوجا کرتے ہیں, کوئی بتوں کو پوجا کرتے ہیں, کوئی سورج کو پوجا کرتے ہیں. یہ ایسے لوگ دنیا میں اس وقت. اب ان کو اچھا اب یہ بھی سوچ لیں اس وقت مثلا 200 لوگ ایک وقت میں مرتے اس وقت ایک دن میں سے کچھ ہے. تو اگر ہم اس کو سوچیں کیا اس میں سے جو 50 جو ہے مسلمان ہیں اور 200 جو ہے نا وہ غیر مسلم ہیں, تو وہ آتے ہی جہنم کے حوالے ہو جائیں. موت آتی تو جہنم کے حوالے ہو جائے. تو میرے بھائی دوست اس کی فکر کون کرے, اس کا بات کون پہنچائے گا. ابھی ہم جو ہے نا اپنے کاموں میں مصروف. وہ ہمارے مفتی صاحب جو ملازمین مرتبہ مثال دے رہے تھے کہ اگر ہم کوئی بس میں جا رہے اور بس پہنچے, اس میں 40 یا 45 لوگ بیٹھے اور ڈرائیور صاحب کہتے کہ بھائی ابھی اترو اور اس کو دکھا لگا. ابھی کوئی کہتے یار میں تو کپڑے خراب ہو گئے, کوئی کہتے کہ یار میرے تو بیمار ہوں, کوئی کہتے یار یہ تو نہیں کر سکتی. تو پھر اگر اس میں سے 2 4 5 10 40 میں سے 10 بندے نیچے چلے جائیں
اور بس کو ٹھیکا لگے تو بس نکلے گی نہیں نکلے گی بس کیوں کہ بس سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا بس تو تب نکلے گی جو ہم 40 کے 40 کو ٹھیکا لگائیں گے اور پھر یہ بس نکل جائے گی اور پھر ساری اس بس میں بیٹھ جائیں گے تو نے یہ فرمایا کہ اب یہ دین کا جو جتنا مسئلہ ہے اور جتنے ہم یعنی بے دینی کا جو عالم ہے اس وقت یہ تو سب مسئلہ اس کا حل ہو جائے گا جب ہم سب اللہ کے راستے میں نکلیں گے تو سارے لوگ جو ہیں نا وہ مسلمان اور ایمان لے اندر آخرت اور قدر کی بات کرنے کی یہ سمجھ میں آتا ہے تو اللہ پاک نے ہمیں راستے میرے بھائی اور دوستوں اللہ پاک نے مجھے راستے جو کام دیا ہے جیسے میں نے عرض کیا نا یہ ایک کام ہے بلکہ یہ ایک اعلان ہے تو اس کے لیے اللہ کے راستے میں اپنے اوقات نکالنا اللہ کے راستے میں نکلنا اللہ کے راستے میں جو ہے نا اپنے جان مال وقت کے ساتھ تین چیزیں جان مال وقت یہ ضروری ہے اس میں ایک کی بھی کمی آ گئی تو یقین نہیں بنے گا یقین کب بنے گا جب میرا جان بھی لگ جائے جب میرا مال بھی لگ جائے اور جو میرا وقت اللہ نے دیا یہ بھی لگ جائے تو اس میں کیا ہوگا یہ بھی ہمارے ایمان بنے گا اور ایمان کے بقدر انسان زندگی بسر کرے گا اور جب ایک انسان کی زندگی کی گئی اور موت آئے گی تو یہ کامیابی والی موت آئے گی خوشی والی موت ہے موت آتے ہی اللہ پاک جو ہے نا یعنی قبر میں بھی اور حشر میں بھی اور آخرت میں بھی اور پھر اللہ پاک جنت کے مزے کروائے گا تو یہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں میں کبھی کبھی ہم نے سوچا کیا کہ ہمارے رہنے والے ہمارے ملان جمشید کا تیار کر یہ سارے سوچ ہو گئے ابھی خوشیوں میں ادھر ان کی زندگی گزر گئی اور ادھر ان کو موت آ گئی اللہ کے راہ تو میرے بھائی دوستوں یہ اللہ پاک نے اسلام کے لیے اپنے اوقات کو ضروری اپنے اوقات کو فارغ کرنا اپنے اوقات کو اللہ کے راستے میں نکالنا اور خود بھی اور لوگوں کو بھی یہ تکلیف کیا ہے نکلنا نکالنا کرنا کرانا نکلنا لوگوں خود بھی نکل لوگوں کو بھی نکالنا اور خود بھی تکلیف کرنا اور لوگوں کو بھی نکالنے کی یہ تکلیف ہے لوگوں کو بھی ساتھ دلانا یہ تکلیف تو کہہ رہے کہ یہ 4 مہینے جب میں سوچ کر جاؤں اس کے گھر نہیں یہ 4 مہینے تو سوچ کے لیے کہ اس کے بعد سوچے تو میرا کیا کرنا 4 مہینے تو ابتدائی اس میں اب سوچو کہ ابھی میرا کیا کام ہے وہ تو اس سے بندہ سوچ کی ہو جاتی ہے 4 مہینے تو اتنا دل جاتی ہے 4 مہینے کیا ہے کہ ہماری سوچ تبدیل ہو جائے ہمارے گھر کیا فرماتے تھے ایسا کہ ذمہ داری لوگوں کو یہ ذمہ داری دلانا بچے ہوتے نا بچے تو بچے کو چھوٹے ہوتے اپنی ماں باپ اس کو سمجھاتے یہ سمجھ چاہیے اور اور اپنی ترکیب سے سمجھاتے بچے کو عمر کو یہ بات سمجھانا احساس ذمہ داری احساس دلانا کہ اللہ پاک نے مجھے کیوں پیدا کیا اور میری دنیا میں کام کیا ہے اور ہم دنیا میں کیوں آئے تو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی کہ اللہ پاک نے مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کے لیے یہ ہمارا کام ہے ہمارے ذریعے سے وہ حضرت افضل صاحب اپنے لاہور کے چھوٹا سا کارخانہ تو کارخانے میں چلے گئے تو ان سے ملاقات کی تو ان کو کیا کہ بھائی اگر کیا بات کہ یار میں بیٹھے بیٹھے یہ سوچ رہا تھا کہ یار وہ جو ہماری جماعت ہے اگر اس میں سے کچھ ساتھی یہاں سے لیے جائے تو ہماری یہ جماعت بھی تبدیل کرنے کے ہاں ہمیں ایسے ساتھی چاہیے کہ اپنے کاموں میں بیٹھ کر تکنیک کو سوچے اپنے کاموں میں بیٹھ کر بھی تکنیک کو سوچے اس لیے ہمارے بات فرماتے کہ بھائی اپنے کاموں میں بھی جائے جب بھی تکنیک کو سوچے تب بھی اس بات کو سوچے کہ بھائی آج کیسے ہماری جماعت تیار ہے اور کیسے جو ہے نا اللہ کے راستے میں کیسے جو ہے نا اسلامی مل کا تقاضا رہنے والے لوگ ہے کہ اس سے پورا کریں تو ہماری یہ سوچ جو ہے اس سے کرتی اور باقی یہ کریں گے دکان تجارت میں لازمت دے تو الحمدللہ ایسی بات نہیں ہے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس کو بھی کرنا چاہیے تو خیر خبر نہیں ہے ساری چیزوں کی خیر خبر لیکن تکلیف کیا ہے یہ سامنے والے شیشہ گاڑی کا شیشہ ہے نا سامنے اس کے ونڈ اسکرین دیتے سامنے تو ڈرائیور کے سامنے دیکھتے ہیں اور دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے شیشے لگے دوسرے پیچھے دے تو کچھ وقت کے لیے ایسے اس کو بھی دیکھتے ہیں کہ پیچھے کوئی آتا نہیں ہے تو یہ ادھر بھی دیکھتے اس پر دونوں شیشے کو دیکھتے لیکن مقصود کیا ہے آگے دیکھنا تو مقصود کیا ہے تو تکلیف ہے آگے دیکھنا ہاں یہ کریں گے یہ نہیں ہے یہ نہیں یہ چیزیں پوری کر رہے تو اس
ادھر بھی دیکھنا ہے ادھر بھی دیکھنا ہے ضرورت ہے بھی کیا جائے لیکن اس میں آگے آگے دیکھنا ہے مقصود کیا ہے تو مقصود ہے یہ تقریر ہے تقریر کو آگے دیکھنا کہ بھائی یہ تقاضی بھی کی جائے یہ بھی ہے یہ بھی اور پھر اپنے مشورے میں یہ بات تو میرے دادی بھی یہ تقریر کی دنیا ہے تو اس کو انشاءاللہ کریں گے تو سارے دادی انشاءاللہ اس کو ارادے بھی کرے انشاءاللہ تو مغرب کی بات ہوگی ابھی انشاءاللہ تھوڑے وقت سے وضو کرنا کر تیاری کرنا